آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جیسے جیسے امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ اور خبروں میں آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقریباً 2 ماہ پہلے بھی ایران نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا تھا، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ICBM ہے، لیکن کم رینج پر ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ جس کے بعد نیتن یاہو نے بھی کہا تھا کہ اب ایران کے پاس 7000 کلومیٹر تک کی رینج والا میزائل ہے، اور دیکھیے دوستو اب وہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اور دوستو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے مکمل ICBM ٹیسٹ کر لیا ہے، جس کی رینج 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ جی ہاں دوستو، 10,000 کلومیٹر، جبکہ امریکہ کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ 9,000 یا 9,500 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اب اس میں سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ ICBM ٹیسٹ ہوا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا ہے اور اس کی اثرات کیا ہوں گے، یہ واقعی غور طلب ہے۔ دوستو پہلے تو یہ سمجھیں کہ ٹیسٹ کیسے ہوا۔ ایران کی سرزمین سے ایک میزائل فائر کیا گیا، جو قازقستان کے ایئر اسپیس کو کراس کرتا ہوا روس پہنچا اور سائبیریا میں طے شدہ ٹارگٹ پر بالکل درست طریقے سے جا گرا۔ یہ میزائل تقریباً 7,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹارگٹ پر لگا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اصل صلاحیت 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوستو یہاں ذرا رک کر تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایران سے واشنگٹن DC کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 9,800 سے 10,000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ نیو یارک کا فاصلہ تقریباً 9,500 کلومیٹر ہے۔ پینٹاگون کا تقریباً 9,800 کلومیٹر۔ امریکہ کا نارتھ فورک نیول بیس بھی تقریباً 10,000 کلومیٹر کی رینج میں ہے، اور ورجینیا کا سب سے بڑا ایئر بیس بھی اسی رینج میں آتا ہے۔ یعنی اب یہ میزائل وائٹ ہاؤس، نیو یارک، پینٹاگون، امریکی نیول بیسز اور ایئر بیسز تک پہنچ سکتی ہے۔ اب دوستو ان سب کا مطلب کیا ہے کہ اب امریکہ کی جو سرزمین ہے وہ ایران کے نشانے پر ہے۔ دوستو پہلے یہ سب باتیں صرف تصور تھیں اور دعوے تھے، لیکن اب یہ حقیقت بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران سے خائف ہے، اور وہ اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں کی رجیم کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے یہ میزائل سائبیریا میں گرا، وہاں سے الاسکا کی دوری صرف 1,500 کلومیٹر ہے۔ الاسکا میں امریکہ کا ایک بہت بڑا ایئر بیس ہے۔ میزائل نے 7,000 کلومیٹر طے کیا، جس کی رینج 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور ٹارگٹ پوائنٹ سے الاسکا صرف 1,500 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی اگر دوستو تھوڑا سا نشانہ ادھر ادھر کیا جائے تو الاسکا کے ایئر بیس تو فوراً نشانہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جیسے ہی یہ خبر آئی، امریکہ کے تمام دفاعی اور میزائل ماہرین ہل گئے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران نے ایک ایسا میزائل بھی تیار کر سکتا ہے جو قازقستان اور روسی سرزمین کو کراس کرتے ہوئے سائبیریا تک جا پہنچے گا۔ اور دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ روس کے ساتھ ایران کا اتنا گہرا تعلق ہوگا کہ ICBM ٹیسٹ ممکن ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تو دوستو یہی آیا ہے کہ امریکی دفاعی ماہرین لرز گئے ہیں۔ دوسرا پیغام بالکل واضح ہے، امریکہ اب محفوظ نہیں۔ تیسرا، ماضی میں افغانستان، عراق، ویتنام وغیرہ میں جنگیں ہوئیں، لیکن امریکہ کی اپنی ہی سرزمین پر کبھی جنگ نہیں لڑی گئی۔ مڈل ایسٹ کی جنگ ہمیشہ دور رہی، اسی لیے امریکہ کو ایک طرح کا دوستو سیکیورٹی کا احساس رہا، لیکن اس ٹیسٹ نے وہ تاثر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب امریکی سرزمین بھی حملے کی زد میں ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک بڑا ڈیٹرنس ثابت ہوا ہے، جیسا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا، صرف ایٹمی ہتھیار ہی ڈیٹرنس نہیں ہوتے، جدید میزائل بھی سامنے والے ملک کو جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ ٹیسٹ اسی ڈیٹرنس کی بہترین مثال ہے۔ اور سب سے اہم 5واں نتیجہ جو ہے، اب تک جب بھی ایران اور جنگ کی بات ہوتی تھی تو ایران اور اسرائیل کا موازنہ کیا جاتا تھا۔ پچھلی 12 دن کی جنگ بھی بنیادی طور پر ایران اسرائیل کی تھی۔ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تو 2,000 کلومیٹر کے میزائل ہی کافی ہیں۔ فتح 2، خرم، سجیل وغیرہ پہلے سے موجود ہیں اور پچھلی جنگ میں دکھائے بھی دیے گئے ہیں، لیکن اب ایران براہ راست امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ امریکہ تک اس کے میزائل پہنچ رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ کی بیسز خالی کرنے پڑے، العدید اور الاسد بیسز سے بھی فوجیں ہٹائی گئیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، یہ سب ملک امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ نہ کرو اور ہمارے بیسز استعمال نہ کرو، ورنہ ایران جو جواب میں اٹیک کرے گا
وہ ہم پر بھاری پڑے گا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں مظاہروں کی خبریں آئیں کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو رہی ہے، لیکن ایران نے اسے بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا۔ وہ منصوبہ مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ خبر کہ 600 میزائل ایران نے تعینات کر دی ہیں، ICBM کا ٹیسٹ، S-400 جیسی دفاعی تیاریاں، ان سب چیزوں نے ایران کا پلڑا بھاری کر دیا۔ اب ایران تنہا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ٹکر دے رہا ہے۔ اسرائیل اور نیتن یاہو کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ گزشتہ 15 دنوں میں بہت بڑا تاثراتی تبدیلی ہے جس نے مڈل ایسٹ کی طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ نے قازقستان اور روسی سرزمین کراس کرتے ہوئے سائبیریا میں درست نشانہ لگا کر 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے میزائل کے شعبے میں ایک بہت بڑی لکیر کھینچ دی ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے وقت میں یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے۔ دوستو، کیا واقعی یہ ٹیسٹ مڈل ایسٹ کی سیاست بدل دے گا؟ امریکہ اب کیا جواب دے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔